اور یہ کمر کے نیچے اوپر کرا ہو جائے. یہ جو رکھی گئی ہے نا پٹی، یہ تو باندھنے کے لیے کفن، اور یہ جو چادر رکھی گئی ہے یہ میت کے اٹھانے کے لیے، یہ کفن کا حصہ نہیں ہے. سر بیٹا اس پر رکھنا ہے، کفن سامنے رکھنا ہے. یہ دونوں چادر ہیں، یہ دونوں چادر برابر ہوتی ہیں، ان کو بالکل برابر ہی رکھنا ہے. ماڑی نہ اچھا لیکن ادھر کی جدید کفن یہ ضروری نہیں چاہیے. اب جو ہے وہ تیسرا ایک قمیض ہوتی ہے، قمیض کو بچھانا ہے. تو قمیض کو کیسے بچھانا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں گے. اس کے دو پلے ہوتے ہیں، ایک آگے والا پلہ، آگے والا حصہ، اور ایک پیچھے والا حصہ. تو درمیان میں کرو بیٹا، درمیان میں مطلب ادھر چل رہا ہے، درمیان چلنا ہوگا، درمیان میں کریے نا قمیض دی. اور نیچے کرو، تھوڑی نیچے کر لو بیٹا، نیچے کرو تھوڑی، بس 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 زیادہ کر لیا. ہاں بس ٹھیک ہے. فولڈ کرو، یہ ادھر سے برابر کرتے ہیں نا، یہ دیکھو نا، ادھر سے برابر کرو. ہاں یہ اوپر والا قمیض کے اوپر والا جو پلہ ہے اسے آپ فولڈ کر دیں گے. یہ فولڈ کر کے پورا فولڈ کر کے رکھیں. ہاں اب میت کو اٹھا کر ادھر لائیں، میت کو اٹھائیں. ادھر سے مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے عبد المنان تو الگ اس پر رکھیں. عبد المنان پر یہ میت ہے، اس کو اٹھا کر کے صحیح ہے. ہمارا سوچ کے بند ہے. ہے ہمارا سوچ. جلدی کرو جلدی کرو. میں دوئی لمبی کری رکھی ہے، سیدھی کری رکھی ہے. چادر دوئی اتنا کری رکھیں. ادھر کرو نا بیٹا، جڑا عمل کرا پہلے وہ اکٹھا ادھر اکٹھا ہٹ. ہاں میت کو اٹھا کے لاؤ. شاباش. لکا چٹ فارا بچا ارحم اٹھاؤ. بھی رکھی چھوڑنے ٹھیک سا تجھے چادر جڑی اس طرح میں رکھا اسی کس قدر رکھا اسی. یہ آپ اوپر کرو، اوپر کرو. اور بس 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 ٹھیک ہے. ادھر ہٹ جاؤ، آپ آگے سے ہٹ جاؤ. ٹوپی دو اس میں. یہ میت رکھ دی گئی ہے، یہ قمیض پہنائی جا رہی ہے. یہ جو آپ نے تولیہ رکھا ہوا تھا یا چادر، جس غسل دینے کے بعد جو چادر رکھی تھی یا تولیہ رکھا ہوا تھا، تو یہ آپ نے اسی طرح رکھا ہوا ہے. یہ قمیض رکھ دی گئی ہے. اب آرام کے ساتھ یہ چادر ہے یا تولیہ ہے یہ نکال لیا جائے. یہ چونکہ صحیح میت نہیں ہے اس لیے جرابیں پہنی ہوئی ہیں. صحیح میت ہوتی ہے اس نے جرابیں میں پہنی ہوئی. اب جو ہے وہ آپ نے خوشبو کا لی جاؤ شیشی. خوشبو نکال کے دو بلا. اب جو ہے یہ قمیض پہنانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سجدے کے مقامات پر خوشبو لگوانی ہے. تھوڑا جا کیا کریے انصاف. یہ جو سجدے کے مقامات ہیں یہاں آپ خوشبو لگوا رہے. سجا روزہ نہ کیوں دستا پڑا بایات، پھر بایات ادھر سے بھی کہ بایات لگا لو. یہ جو میت نے ہاتھ باہر نکال لیے ہیں، میت کے ہاتھ اندر کرو. اب جو ہے میت کے گھٹنوں پر، یہ گھٹنوں پر، دوسرے گھٹنے پر ادھر سے آپ پاؤں پر بھی لگا دو. اور اگر تیل دستیاب ہو تو تیل میت کے آپ داڑھی کے اوپر، اگر مرد ہے داڑھی ہے تو داڑھی کے اوپر اور بالوں کے اوپر لگا دیں. عورت ہے تو بالوں پر تھوڑا سا لگا دیا جائے. اب جو ہے وہ کفن طے کیا جانا ہے. اس کو طے کیسے کریں گے؟ پہلے بایاں بایاں فکر سے کام لو. پہلے بایاں، بایاں میت کا یہ ہے، یہ بایاں طرف. پھر اب دایاں ایک چادر کا. اب دوسری چادر کا پہلے بایاں اور اب دایاں. اب جو ہے وہ آپ پٹی، جو ایک پٹی کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف باندھا جاتا ہے، ایک سر کی جانب باندھا جاتا ہے اور ایک کمر کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے. یہ کمر کا تو آخری دم تک بندھا رہتا ہے. تو جب تدفین ہوتی ہے تو
तो मैयत के वो पाँव वाले और ये सर वाला जो है वो खोल दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं। अब मैयत को आपने ये सर की तरफ गोया के बांध दी गई पट्टी, वो चूंकि अभी तकसीम नहीं हुई है पट्टी। अब जो है वो आपने मैयत को दीदार के लिए रखना है, तो ऐसे ही मैयत को फोल्ड करके रख लेंगे। ये मैयत चूंकि जाग रही है इसलिए ये खोल करके ऐसे आप रख सकते हैं कि दीदार। फिर जो है वो अब जो है वो तदफीन का अमल है, बस इस वक्त तक यहाँ सीख लिया जाए और इसी को जो है वो नोट फरमा लिया जाए, इसी की इस्लाह कर ली जाए।